وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة لم يكن الذين كفروا نہیں ہوئے الذين كفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے والمشرکین اور مشرکین میں سے منفکین باز رہنے والے رکنے والے حتی تأتیہم البینہ حتیٰ کہ آ جائے ان کے پاس روشن نشانی روشن دلیل یعنی جو لوگ کافر ہیں خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یہود و نصارہ میں سے خواہ وہ مشرکین میں سے ہوں یعنی وہ کافر جو اہل کتاب میں سے نہیں ہیں جیسے مشرکین مکہ یا جیسے مجوسی جو آگ کی پوجا کرتے تھے کافر لوگ خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں خواہ وہ مشرکین ہوں یعنی اہل کتاب میں سے نہ ہوں مشرکین ہوں اہل کتاب وہ دعویٰ یہ کرتے تھے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے حالانکہ اہل کتاب بھی شرک کرتے تھے اہل کتاب بھی یہود بھی اللہ کے علاوہ انہوں نے اللہ کے بندوں میں سے کچھ کو اللہ کے بیٹے بنا رکھا تھا اور ان کی ذات میں غلوب کرتے تھے عیسائی بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم جو اللہ کے بندوں میں سے ہی ہیں انہوں نے ان کی ذات میں غلوب کر کے انہیں خدائی صفات دے رکھی تھیں انہیں اللہ کے بیٹے قرار دیتے تھے وہ بھی مشرک لیکن ویسے وہ دعویٰ یہ کرتے تھے کہ ہم شرک نہیں کرتے اہل کتاب مشرکین مکہ انہوں نے بھی یہودی و عیسائیوں کی طرح اللہ کے بندوں میں سے ہی کچھ اللہ کے نیک بندوں کو جو فوت ہو چکے تھے ان کے بت بنا کر ان کو پوجا کرتے تھے اور جو مجوسی ہیں وہ ویسے ہی دو خداؤں کے قائل تھے وہ ایک خیر کا خدا ایک شر کا خدا. تو بہرحال
تھے اہل کتاب بھی مشرک، اور جو مشرکین مکہ ہیں یا مجوسی ہیں تھے وہ بھی مشرک، لیکن اہل کتاب ویسے دعویٰ یہ کرتے تھے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس حوالے سے مشرکین کا الگ ذکر کیا، اہل کتاب کا الگ ذکر کیا، ورنہ دونوں ہی مشرک ہیں، تو دونوں ہی کافر ہیں۔ اہل کتاب ہوں وہ بھی کافر ہیں، مشرکین ہوں مشرکین مکہ یا مجوسی یا دیگر وہ بھی کافر ہیں۔ اللہ کو صرف مان لینا یہ ایمان نہیں ہے، اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ اللہ کی وحی کو نہ ماننا، اللہ کی طرف سے مبعوث کردہ نبیوں کو رسولوں کو تسلیم نہ کرنا، اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتابوں کو نہ ماننا، انہیں اللہ کا حکم اللہ کی وحی نہ سمجھنا، اللہ کے احکامات جو اللہ رب العالمین نے اتارے ہوں اپنے نیک بندوں پر ان احکامات کو ماننے سے انکار کرنا، یہ سب چیزیں کفر ہیں۔ تو یہ اہل کتاب ہوں خواہ مشرکین ہوں، یہ دونوں ہی مشرک بھی ہیں ویسے اور دونوں ہی کافر بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یہود و نصارہ میں سے، خواہ وہ مشرکین میں سے ہوں مشرکین مکہ یا مجوسیوں وغیرہ میں سے، آگ کے پجاری، کافر لوگ خواہ اہل کتاب میں سے ہوں خواہ مشرکین میں سے ہوں، وہ باز آنے والے نہیں ہیں۔ کس سے باز آنے والے نہیں ہیں منفکین، باز آنے والے، رک جانے والے، یہ رکنے والے نہیں ہیں۔ کس بات سے رکنے والے نہیں ہیں؟ اپنے کفر سے، اللہ کے ساتھ یہ جو کفر کرتے ہیں اللہ کے رسولوں کے ساتھ، اللہ کی کتابوں کے ساتھ، یہ اس وقت تک باز نہیں آئیں گے حتیٰ تأتیہم البینہ، حتیٰ کہ ان کے پاس روشن نشانی آ جائے۔ جب تک روشن نشانی نہ آئے اس وقت تک یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ روشن نشانی آ جائے اور یہ اس روشن نشانی، روشن دلیل، معجزہ، جہاں اس سے مراد قرآن کریم ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا اللہ کی طرف سے، آپ پر قرآن اترنے سے پہلے یہ لوگ باز نہیں آئیں گے۔ یہ لوگ تب ہی باز آ سکتے ہیں، تب ہی ان کی اصلاح ہو سکتی ہے اگر یہ جو اللہ کی طرف سے روشن نشانی آئی ہے قرآن کی صورت میں اور قرآن کو لانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ ان میں غور کریں اور ان پر ایمان لے آئیں، تو جب تک روشن نشانی نہ آ جائے اس وقت تک یہ لوگ باز نہیں آئیں گے اپنے کفر سے، اپنے شرک سے۔ ہاں، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے یہ اگر وہ خلوص دل سے غور کریں تو وہ باز آ جائیں گے، ورنہ قرآن سے پہلے، نبی سے پہلے یہ لوگ باز آنے والے نہیں ہیں۔ تو کافر لوگ خواہ اہل کتاب میں سے ہوں خواہ مشرکین میں سے ہوں، وہ باز آنے والے نہیں ہیں حتیٰ کہ ان کے پاس روشن نشانی آ جائے۔ یہ روشن نشانی کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، رسول اللہ کی طرف سے جو پڑھے پاکیزہ صحیفے، اللہ کا رسول، یہ روشن نشانی ہے۔ اس روشن نشانی آنے کے بعد ان میں سے بہت سارے لوگ ایمان لے آئیں گے اور بہت سارے پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ روشن نشانی کیا ہے جس روشن نشانی سے یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ وہ اللہ کا رسول ہے، یتلو صحفا مطہرہ، جو پاکیزہ صحیفے پڑھتا ہے۔ یہ کون سے پاکیزہ صحیفے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو قرآن کریم صحیفوں کی صورت میں نہیں اترا تھا، جیسے تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو قرآن کریم آپ کے قلب اطہر پر اترا تھا۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک، کہہ دیجئے جو جبریل کا دشمن ہے تو جبریل نے تو قرآن کو آپ کے قلب اطہر پہ نازل کیا ہے۔ تو قرآن کریم تو صحیفوں کی صورت میں نہیں اترا تھا، قرآن کریم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا تھا۔ تو پاکیزہ صحیفے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، اس سے مراد یا تو یہ ہے کہ یہ قرآن کریم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا ہے یہ پاکیزہ صحیفوں سے آیا ہے، یہ وہ قرآن ہے جو لوح محفوظ میں موجود ہے، اور لوح محفوظ پاکیزہ صحیفوں سے
یہ قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اترا، اور آسمان دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے قلب اطہر پر وقتاً فوقتاً اترتا رہا۔ تو اس قرآن کریم کو پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے کہ یہ وہی قرآن ہے جو کہ لوح محفوظ میں پاکیزہ صحیفوں میں موجود ہے، یا پھر پاکیزہ صحیفوں سے مراد وہ چیزیں ہیں جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو لکھوا دیتے تھے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو لکھوا دیتے تھے۔ تو بہرحال اس روشن نشانی سے مراد، جس روشن نشانی سے پہلے یہ لوگ باز آنے والے نہیں ہیں، اس روشن نشانی سے مراد اللہ کا رسول ہے جو پاکیزہ صحیفے پڑھتا ہے، اللہ کا رسول ہے جو قرآن پڑھتا ہے۔ تو اللہ کا رسول یہ بھی روشن نشانی ہو سکتی ہے اور قرآن کریم یہ بھی روشن نشانی ہو سکتی ہے، اور دونوں کوئی الگ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی طرف دعوت دیتے ہیں اور قرآن کریم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے، دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اللہ کے حکم سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس کی تفسیر کی۔ اللہ نے آپ کو بھیجا ہی اس لیے تاکہ آپ لوگوں پر قرآن کریم کی آیتیں پڑھیں اور لوگوں کو قرآن کریم سکھائیں، اور اللہ کے حکم سے قرآن کریم کی توضیح اور تشریح اور بیان کریں۔ تو بہرحال یہ روشن نشانی اللہ کا رسول ہے جو پاکیزہ صحیفے پڑھتا ہے، یعنی قرآن۔ یہ ایسے ہی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انفطار میں، سورہ عبس وتولی میں، سورہ عبس آیت نمبر 11، کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، بے شک ایک نصیحت ہے قرآن، فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس نصیحت کو یاد کر لے، فی صحف مکرمہ، یہ پاکیزہ معزز صحیفوں میں ہے، مرفوعۃ مطہرہ، وہ معزز صحیفے جو بڑے بلند و بالا ہیں، بڑے پاکیزہ ہیں۔ یہ قرآن کریم یہ پاکیزہ اور معزز صحیفوں میں ہے، اور یہ پاکیزہ اور معزز صحیفے یہ کہاں ہیں؟ بِأَيْدِي سَفَرَہ، یہ فرشتوں کے ہاتھ میں ہیں۔ کون سے فرشتے؟ کرام بررہ، جو بڑے معزز بڑے نیک فرشتے ہیں۔ تو اس روشن نشانی سے مراد، جس روشن نشانی سے پہلے یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، لیکن اس روشن نشانی کے بعد یہ لوگ ایمان لے آئیں گے، بہت سارے لوگ، وہ اللہ کا رسول ہے جو پاکیزہ صحیفے پڑھتا ہے۔ ان پاکیزہ صحیفوں میں کیا ہے؟ فیہا کتب قیمہ، ان میں، ان پاکیزہ صحیفوں میں کیا ہے؟ کتب قیمہ، کتب جمع ہے کتاب کی، اور قیمہ مضبوط۔ کتاب عام طور پہ کتاب کو کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز، کتاب کا مطلب لکھی ہوئی چیز بھی ہوتا ہے، اور کتاب کتبہ اس کا مطلب کچھ چیزوں کا مجموعہ بھی ہوتا ہے، کچھ چیزوں کا مجموعہ، اسے بھی کتاب کہتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم یہ اللہ کے احکامات کا مجموعہ ہے، صورتوں کا مجموعہ ہے۔ قرآن کریم کو اس معنی میں بھی کتاب کہتے ہیں کہ یہ لکھی ہوئی چیز ہے، علیکم السلام، اور اس معنی میں بھی کتاب کہتے ہیں کہ یہ صورتوں کا مجموعہ ہے، آیات کا مجموعہ ہے، اللہ کے مبارک احکامات کا مجموعہ ہے۔ تو کتبہ کا مطلب لکھنا بھی ہوتا ہے، اور کتبہ کا مطلب مجموعہ بھی ہوتا ہے۔ جیسے کتیبہ عربی زبان میں لشکر کو کہتے ہیں، لشکر جس میں بہت سارے لشکری ہوتے ہیں اکٹھے۔ تو یہاں کتب سے مراد کتابیں نہیں ہیں، یہاں کتب سے مراد احکامات ہیں، احکامات۔ فیہا کتب قیمہ، یعنی ان صحیفوں میں کتب احکامات ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کے، قیمہ بہت ہی مضبوط، بہت ہی محکم قسم کے احکامات ہیں۔ تو کتاب کا مطلب لکھی ہوئی کتاب بھی ہوتا ہے، اور کتاب کا مطلب اللہ کے احکامات بھی ہوتا ہے، اللہ کا قانون، یہ بھی کتاب سے مراد ہوتا ہے۔ اللہ کے احکامات کا مجموعہ، یہ بھی کتاب سے مراد ہوتا ہے۔ تو یہاں تو کتب احکامات کے معنی میں ہے، فیہا کتب قیمہ۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ قرآن کریم میں یا احادیث مبارکہ میں جہاں لفظ کتاب آئے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ کتاب کا لفظ ہر جگہ قرآن کے معنی میں ہو۔
بعض لوگ کتاب کو ہر جگہ قرآن کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، حالانکہ کتاب کا مطلب صرف قرآن نہیں ہوتا، یعنی صرف ایک کتاب جس میں ایک لکھی ہوئی کتاب، صرف اس معنی میں کتاب نہیں ہوتا، بلکہ وہ کتاب جو لکھی ہوئی نہ ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتری، وہ بھی کتاب تھی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو کتاب کا مطلب صرف لکھی ہوئی کتاب نہیں ہوتا، کتاب کا مطلب احکامات، حکم الہی بھی ہوتا ہے، اور کتب کا مطلب احکامات الہی کا مجموعہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں کتب یہ احکامات کے معنی میں ہے، یہ لکھی ہوئی کتابوں کے معنی میں نہیں ہے، ورنہ پھر معنی عجیب سے بن جائے گا کہ اللہ کا رسول ہے جو پاکیزہ صحیفیں پڑھتا ہے، اور اس پاکیزہ صحیفوں کے اندر بڑی مضبوط قسم کی کتابیں ہیں، یہ تو معنی صحیح نہیں ہے۔ تو کیا معنی ہوگا کہ اللہ کا رسول پاکیزہ صحیفیں پڑھتا ہے، یعنی قرآن، اور اس قرآن میں بڑے مضبوط قسم کے احکامات ہیں، ایسے احکامات ہیں جو بڑے مضبوط ہیں، جو بڑے واضح محکم ہیں اپنے مفہوم میں، ان پر عمل کرنا ضروری ہے، ان میں کوئی کجی نہیں ہے، ان میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تمام تعریفیں اس ذات کی جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس نے اس کتاب میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، کسی قسم کی کوئی کجی نہیں چھوڑی۔ تو فیہا کتب قیمہ، یہاں کتب سے مراد احکامات الہی ہیں۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر کتاب کا لفظ کتاب کی بجائے احکام، حکم الہی، اللہ کے احکامات کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو کئی لوگوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے جب لفظ کتاب آتا ہے، وہ سمجھتے ہیں جیسے اس کتاب سے مراد صرف قرآن ہے، حالانکہ کتاب سے مراد اللہ کے احکامات بھی ہو سکتے ہیں جو قرآن کریم میں بھی ہیں اور جو احادیث مبارکہ میں بھی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ کے احکامات ہیں، اور ان احکامات کی وضاحت وہ کہاں ہے؟ وہ احادیث مبارکہ میں ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے احکامات کا مجموعہ وہ قرآن بما اپنی تشریح، بما اپنے بیان، حدیث مبارکہ دونوں میں ہے اللہ کے احکامات۔ یا تو ہم کہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن کی صورت میں وحی اتری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے احکامات صرف قرآن کی صورت میں اترے ہیں۔ اگر ہم کتاب سے مراد اللہ کے احکام، اللہ کا حکم، اللہ کا قانون لیں، تو اللہ کا قانون صرف قرآن میں نہیں ہے، اللہ کا قانون تو اللہ نے وحی کی صورت میں اتارا ہے، خواہ وہ قرآن کریم میں ہو، خواہ وہ قرآن کریم کے بیان، خواہ وہ قرآن کریم کی تفسیر احادیث مبارکہ میں ہو۔ حضرت عمر کا مشہور مقولہ ہے صحیح بخاری کے اندر، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ بعض منکرین حدیث قسم کے لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ جی بس اللہ کی کتاب پر عمل کرنا چاہیے۔ حضرت عمر نے بھی کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، بھی حضرت عمر تو اللہ کے قرآن کو بھی مانتے تھے، احادیث مبارکہ کو بھی مانتے تھے، وہ قرآن و حدیث دونوں کے اندر اللہ کے قانون کو مانتے تھے اور ان پر عمل کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی احادیث مبارکہ میں آپ نے اللہ کی کتاب سے مراد اللہ کا قانون لیا ہے۔ بعض احادیث میں بڑی صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ کرام نے سوال کیا کہ آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے ساتھ فیصلہ کریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کے ساتھ فیصلہ کرتا ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب سے مراد وہاں آپ نے حدیث مبارکہ بیان کی، اور آپ نے حدیث مبارکہ سے مراد اللہ کی کتاب لی۔ جی یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت زید بن خالد جوہنی دونوں صحابہ ہیں، دونوں فرماتے ہیں کہ ایک بدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انشدک اللہ، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر، اللہ کی قسم دے کر آپ سے کہتا ہوں، اللہ قضیت لی بکتاب اللہ، آپ اللہ کی کتاب کے ساتھ میرے بارے میں فیصلہ کریں۔ اللہ کی کتاب، اب ہم اللہ کی کتاب سے مراد قرآن لیتے ہیں، حالانکہ یہاں اللہ کی کتاب سے مراد قرآن نہیں ہے، یہاں اللہ کی کتاب سے مراد اللہ کا حکم ہے، اللہ کا قانون ہے۔ بدو کیسے پتہ لگتا ہے؟ آگے حدیث پڑھیں تو پتہ لگتا ہے۔ بدو کہنے لگا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ فیصلہ کریں میرے بارے میں۔ فقال الخصم الآخر، دوسرے فریق نے کہا وہو افقہ منہ، وہ زیادہ سمجھدار تھا،
کہنے لگا نعم جی ہاں، فقض بیننا بکتاب اللہ، آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے ساتھ فیصلہ کریں، وأذن لی مجھے اجازت دیں میں بات کروں۔ دوسرا آدمی زیادہ عقل مند تھا، وہ کہنے لگا مجھے بات کرنے کی اجازت دیجیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا قل کہو، تم کہو۔ قال اس نے کہا ان ابنی کان عسیفا علی ھذا، دو آدمی ہیں، تو ایک آدمی کہنے لگا کہ میرا بیٹا اس کے پاس ملازم تھا، فزنا بامرأتہ، میرے بیٹے نے اس کی بیوی سے زنا کر لیا، وانی اخبرت ان علی ابنی رجم، مجھے خبر دی گئی ہے کہ میرے بیٹے پر رجم ہے، زنا کیا اس نے، فافتدیت منہ بمئۃ شاۃ وولیدۃ، میں نے اس کی طرف سے 100 بکریاں فدیہ میں دی ہیں کفارے کے طور پر، اور میں نے ایک لونڈی بھی اس کی طرف سے صدقہ کیا کہ اس کا یہ جرم معاف ہو جائے، اس کو رجم نہ کیا جائے، میں نے اس کی جگہ پر 100 بکریاں صدقہ کی ہیں اور ایک لونڈی میں نے آزاد کی ہے، ایک لونڈی میں نے دی ہے۔ فسألت اہل العلم، پھر میں نے اہل علم سے سوال کیا، فاخبرونی، انہوں نے مجھے خبر دی، انما علی ابنی جلد 100 وتغریب عام، کہ میرے بیٹے پر تو 100 کوڑے ہیں اور 1 سال کی جلا وطنی ہے، وان علی امرأۃ ھذا الرجم، اور اس شخص کی بیوی پر رجم ہے۔ یہ ایک شخص نے پوری بات سنائی، کہنے لگا کہ میرے بیٹے نے اس مرد کی بیوی سے زنا کیا ہے، تو لوگوں نے مجھے کہا رجم ہے میرے بیٹے پر، میں نے فدیہ دیا، تو پھر میں نے کچھ اہل علم سے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں، تمہارے بیٹے پر جو ہے وہ 100 کوڑے ہیں اور 1 سال کی جلا وطنی ہے، اور اس عورت پر جس سے اس نے زنا کیا ہے اس عورت پر رجم ہے، اب آپ بتائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لأقضین بینکما بکتاب اللہ، البتہ میں ضرور فیصلہ فرماؤں گا تم دونوں کے درمیان اللہ کی کتاب سے۔ اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب سے کیا مراد ہے ابھی پتہ لگ جائے گا۔ آپ نے فرمایا الولید والغنم رد، لونڈی اور وہ جو بکریاں ہیں وہ واپس کر دی جائیں، ان کا یہاں کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ وعلی ابنک جلد 100 وتغریب عام، تیرے بیٹے پر 100 کوڑے ہیں اور 1 سال کی جلا وطنی ہے، کیونکہ وہ جو بیٹا تھا وہ کنوارا تھا، وہ شادی شدہ نہیں تھا، تیرے بیٹے پر 100 کوڑے ہیں اور 1 سال کی جلا وطنی ہے۔ اغدو یا انیس، اے انیس تم جاؤ، الی امرأۃ ھذا، اس شخص کی، یہ دوسرے شخص کی بیوی کی طرف، فإن اعترفت فرجمھا، اگر وہ اعتراف کر لے کہ ہاں میں نے زنا کیا ہے تو اس کو رجم کر دینا، کیونکہ وہ بیوی ہے، وہ شادی شدہ ہے، شادی شدہ پر رجم ہوتا ہے، اور یہ شادی شدہ نہیں ہے، تو اس پر جو ہے وہ 100 کوڑے ہیں اور 1 سال کی جلا وطنی ہے۔ قال فغدا علیہا، تو انیس گئے، اس عورت نے اعتراف کر لیا، فامر بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرجمت، اس عورت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو اس کو رجم کر دیا گیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا دونوں کے درمیان اللہ کی کتاب سے، اور اللہ کی کتاب کے اندر یہ فیصلہ پڑھ لیں تو اللہ کی کتاب کے اندر یہ فیصلہ موجود نہیں ہے۔ اگر اللہ کی کتاب سے مراد آپ قرآن لیں تو قرآن کے اندر یہ فیصلہ موجود نہیں ہے۔ قرآن کے اندر تو ایک ہی آیت ہے، سورہ نور کی، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زانی مرد ہو یا عورت ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ قرآن میں تو یہ حکم ہے، قرآن میں نہ رجم کا حکم ہے، قرآن میں نہ جلا وطنی کا حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے بارے میں جو فیصلہ فرمایا اللہ کی قسم دے کر، اس نے بھی اللہ کی قسم دی تھی اور آپ نے بھی اللہ کی قسم کھا کر فرمایا کہ اللہ کی قسم میں اللہ کی کتاب کے ساتھ فیصلہ فرماؤں گا۔ تو کتاب سے مراد یہاں کیا ہوا؟ اللہ کا قانون، کتاب سے مراد اللہ کا قانون ہوتا ہے۔ جیسے یہاں فیہا کتب قیمہ سے مراد کتابیں نہیں ہیں، یہاں کتابیں کریں گے تو معنی مستقیم ہی نہیں ٹھہرتا، یہاں کتابوں سے مراد اللہ کے احکامات ہیں۔ تو اللہ کا رسول پاکیزہ صحیفے پڑھتا ہے، یعنی قرآن، یہ قرآن ہے، فیہا کتب قیمہ، اس قرآن میں قیم قسم کے، مضبوط قسم کے احکامات ہیں۔ تو کتب سے مراد احکامات، کتاب سے مراد حکم الہی، قانون۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے قانون کے ساتھ فیصلہ فرمائیں، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں اللہ کے قانون سے فیصلہ کروں گا، اور آپ نے اللہ کے قانون کے ساتھ فیصلہ کیا۔ جو سنت میں ہے، جو قرآن کے علاوہ وہی پہ آپ پر اترا، تو 1 سال کی جلا وطنی بھی ہے 100 کوڑوں کے ساتھ، اور اس عورت پر رجم، تو وہ بھی آپ نے حدیث کے ذریعے فیصلہ فرمایا۔ اور قرآن کریم میں بہت سارے اس کے دلائل ہیں کہ کتاب سے مراد حکم ہوتا ہے، کئی جگہ پر کتاب سے مراد کتاب نہیں ہوتی،
اب مثلا دیکھیے قرآن کریم کی ایک آیت ہے، یہ تھوڑی سی اس لیے وضاحت سے بات کر رہا ہوں کہ کئی منکرین حدیث جو ہیں وہ مغالطہ کھا جاتے ہیں اس سے، حسبنا کتاب اللہ اور اس قسم کی چیزوں سے۔ وہ کہتے ہیں اصل میں ہم پر صرف اللہ کی کتاب مقرر ہے، صرف قرآن جو ہے وہ دلیل ہے اور کوئی چیز دلیل نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیے جی ان سے کہیں پہلے تھی تو پہلے کہاں سے تھی؟ وہ قرآن میں تھی، وہ یعنی پرانی قوموں سے چلی آ رہی تھی۔ پرانی قوموں سے اگر چلی آ رہی ہو تو اس کے ختم ہونے کی دلیل چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے یہ واقعہ کب کا ہے۔ سورہ نور جو ہے وہ کب اتری، اور یہ جو واقعہ ہے 19 والا یہ واقعہ کب کا ہے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اپنے دور خلافت میں کہ رجم جو ہے یہ حق ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رجم کیا اور ہم نے بھی رجم کیا، اور کوئی بندہ آ کر یہ نہ کہے کہ اللہ کی کتاب میں رجم نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب میں رجم موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رجم کیا، ہم نے بھی رجم کیا، اور حضرت عمر کے دور میں بھی رجم ہوتا تھا اور بعد میں بھی رجم کی سزا چلتی رہی ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی یہ سزا منسوخ ہو گئی ہے، تو منسوخ صرف زبان سے دعوے سے تو نسخ نہیں ہو جاتا۔ کوئی بھی بندہ کہہ سکتا ہے جی جہاد منسوخ ہو گیا، نماز منسوخ ہو گئی ہے۔ اگر اس طرح دعویٰ کر کے ایک بندہ خود دعویٰ کر کے نسخ کی بات کرے، نسخ کی دلیل ہوتی ہے، باقاعدہ نسخ کا ذکر موجود ہوگی، جی فلاں حکم منسوخ ہو گیا تب نسخ ہوتا ہے، ایسے نسخ نہیں ہوتا۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ اب مثلا یہ دیکھیے وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون اللہ، سورہ یونس آیت نمبر 37۔ اللہ فرماتے ہیں وما كان هذا القرآن، نہیں ہے یہ قرآن ان يفترى من دون اللہ، کہ اللہ کے علاوہ اس کو گھڑ لیا جائے، یہ اللہ کے علاوہ سے نہیں گھڑا ہوا، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ ولیکن، اور لیکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ تصدیق ہے اس چیز کی بین یدیہ جو اس سے پہلے ہے۔ کون تصدیق ہے؟ قرآن، یہ قرآن کی صفت ہے۔ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے جس کو اللہ کے علاوہ کوئی اور گھڑ لے اپنی طرف سے، یہ گھڑی ہوئی کتاب نہیں ہے جس طرح مشرکین مکہ کہتے ہیں، بلکہ یہ تصدیق کرنے والی ہے، یعنی یہ کتاب، یہ صفت ہے اس کتاب قرآن کی، یہ تصدیق کرنے والی ہے الذی بین یدیہ، اس چیز کی جو اس سے آگے ہے، جو اس سے پہلے، یعنی ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس کتاب سے پہلے کتابیں ہیں، یعنی تورات و انجیل وغیرہ۔ وتفصیل الکتاب، دوسری صفت قرآن کی کیا ہے؟ پہلی صفت قرآن کی تصدیق الذی بین یدیہ، یہ اپنی سے پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اور قرآن کی دوسری صفت کیا ہے؟ تفصیل الکتاب۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب تفصیل الکتاب؟ قرآن کیا کرتا ہے؟ کس کی ڈیٹیل؟ ایک احکامات کی۔ کتاب سے مراد قرآن نہیں ہے۔ اگر کتاب سے مراد قرآن لیں تو پھر تو یہ بات واضح نہیں رہے گی۔ یعنی قرآن کی صفت اللہ نے بیان کی کہ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے جس کو اللہ کے علاوہ سے گھڑ لیا جائے، بلکہ یہ قرآن تصدیق کرتا ہے اپنے سے پچھلی کتابوں کی، اور یہ اللہ کے احکامات کی تفصیل ہے اس کے اندر۔ یا کتاب سے مراد اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کا قانون ہے، اللہ کے احکامات کی تفصیل ہے۔ یہاں کتاب سے مراد قرآن ہی لیں تو قرآن کی تفصیل ہے، تو یہ بات مستقیم نہیں ہے۔ تو کتاب سے مراد اللہ کے احکامات ہوتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے، اور کتاب سے مراد کتاب بھی ہوتی ہے۔ تو حسبنا کتاب اللہ، اور ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے ساتھ فیصلہ کریں، اس سے مغالطہ نہیں ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام بھی اللہ کی کتاب یعنی قرآن کی بات کرتے تھے، وہ حدیث کو نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ کی کتاب سے مراد اللہ کا قانون۔ فیہا کتب قیمہ، اس قرآن میں مضبوط قسم کے، محکم قسم کے احکامات ہیں۔ یعنی اب گویا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کافر لوگ ہیں، جو راہ حق سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، ان کے راہ حق پر آنے کی ایک ہی صورت ہے، رسول پر ایمان لے آئیں، قرآن پر ایمان لے آئیں۔ بڑی واضح، بڑی سیدھا رستہ، آسان رستہ قرآن۔ جو قرآن کو مان لے گا، رسول کو مان لے گا، وہ راہ حق پر آ جائے گا۔ جو نہیں مانے گا وہ بھٹکا ہوا پہلے ہی، مشرکین کی طرح، یہود و نصارہ کی طرح، مجوسیوں کی طرح وہ بھٹکا رہے گا۔ قرآن کو مان لیں تو باز آ جائیں گے اور اللہ کے راستے پر چل پڑیں گے۔ وہ قرآن جس میں بڑے مضبوط قسم کے احکامات ہیں۔
وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اور نہیں اختلاف کیا، نہیں تفرقہ ڈالا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی، الا من بعد ما جاءتهم البینہ، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن نشانی آ گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر جہالت ہو، لا علمی ہو، پھر تو راہ حق پر آنے کا ایک طریقہ ہے کہ جہالت کو ختم کر لیا جائے، لا علمی کو ختم کر دیا جائے، اور جو علم کا منبع اور ماوا ہے قرآن، اللہ کی کتاب، اللہ کا قانون، اللہ کا حکم، اللہ کی وحی، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا جائے تو مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن کئی ایسے بدبخت بھی ہوتے ہیں کہ وہ کتاب آنے کے بعد بھی، اللہ کا حکم آنے کے بعد بھی، اللہ کے احکامات سے واقفیت کے بعد بھی وہ اس کو مانتے نہیں ہیں، بلکہ جتنا ان کو بینہ کا پتہ لگتا ہے، جتنا ان کو روشن دلیل کا پتہ لگتا ہے، اتنا وہ فرقہ واریت میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب نہیں تفرقہ ڈالا اہل کتاب نے مگر بینہ آنے کے بعد۔ کئی لوگ بینہ آنے کے بعد مزید گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں، بجائے اسے کہ وہ بینہ کو مانیں۔ بینہ آنے سے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو بینہ کو تسلیم کر لیں تو وہ راہ حق پر آ جاتے ہیں۔ لیکن کئی ایسے بدبخت بھی ہیں کہ بینہ آنے کے بعد وہ مزید تفرقوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اور اہل کتاب کی خاص طور پر جو اہل کتاب کی گمراہی کی وجہ ہے، یہود و نصارہ ہوں، وہ کتاب آنے کے بعد، علم آنے کے بعد، اللہ کے احکامات سے واقفیت کے بعد وہ گمراہ ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے ان احکامات کو چھوڑ کر اپنی ذاتی آراء کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، تو وہ علم آنے کے بعد اور روشن نشانیاں آنے کے بعد گمراہ ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہودی، ان میں اللہ کی کتاب آئی، تورات بھی اسلام کی دعوت دیتی تھی۔ تورات نے بھی یہودیوں کو دعوت دی کہ اسلام کی دعوت دی کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ حضرت موسیٰ نے بھی یہودیوں کو دعوت دی، بہت سارے مسلمان بھی ہوئے، لیکن حضرت موسیٰ کے بعد تفرقوں کا شکار ہو گئے یہودی۔ احکامات موجود تھے، احکامات کے باوجود ان احکامات کے اندر، بینہ کے اندر انہوں نے تحریف کر دی اور تفرقوں کا شکار ہو گئے۔ 71 فرقوں میں بٹ گئے یہودی۔ عیسائی جو ہیں ان کے پاس اللہ کی کتاب موجود تھی، تورات بھی موجود تھی، انجیل بھی اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری۔ انجیل کے باوجود عیسائی لوگ بعد میں تفرقوں کا شکار ہو گئے، 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ جو اللہ کے احکامات تھے ان میں تحریف کر دی، اور اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر ذاتی آراء کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، اور 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا، آپ اپنی امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا اور کہا کہ تم نے پچھلی قوموں کی پیروی نہیں کرنی، تم نے پچھلی قوموں کی طرح نہیں ہونا۔ لیکن آپ نے ساتھ ہی پیش گوئی بھی کی کہ تم پچھلی قوموں کے نقش قدم پر چلو گے، تمہیں چلنے سے بچنا چاہیے۔ لیکن فرمایا کہ تم پچھلی قوموں کے نقش قدم پر چلو گے، یہودی 71 فرقوں میں بٹے، عیسائی 72 فرقوں میں بٹے، تم 73 فرقوں میں بٹو گے۔ اور فرمایا کہ سب کے سب فرقے جہنمی ہوں گے، جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، وہ جنتی ہوگا۔ تو یہ جو 73 فرقے، مسلمان 73 فرقوں میں بٹیں گے، اور مسلمان بھی دلائل کے باوجود، روشن نشانیوں کے باوجود کوئی بندہ ان دلائل کے پیچھے نہیں، ان دلائل پر عمل نہیں کرے گا۔ ان دلائل کے باوجود لوگ جو ہیں وہ تفرقہ بازی کا شکار ہیں، یہودیوں عیسائیوں کی طرح، اللہ معاف کرے۔ اور قرآن و حدیث کو چھوڑ کر وہ ذاتی آراء کے پیچھے اور باطل قیاسات کے پیچھے، اور جو ہے وہ اپنے اپنے امام بنا رکھے ہیں، اپنے اپنے مسلک، اپنے اپنے دھڑے بنا رکھے ہیں۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر دھڑا جو ہے جو اس کے پاس ہے اس پر بڑا راضی ہے، بڑا خوش ہے، اور وہ اپنے اس دھڑے کی، اپنے اس گروہ کی اور اپنے اس مسلک کی دعوت دیتا ہے۔ کوئی بندہ اللہ کی طرف دعوت دینے والا نہیں ہے، اللہ کے احکامات کی طرف لوگوں کو بلانے والا نہیں ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو قرآن تو اللہ نے بھیجا تھا اختلاف ختم کرنے کے لیے، ضلالت کو ختم کرنے کے لیے، اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے، ایک روشن نشانی کے طور پہ بھیجا تھا۔
اور اللہ نے فرمایا کہ روشن نشانی آئے گی تب یہ لوگ باز آئیں گے، ورنہ باز نہیں آئیں گے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ اہل کتاب نے تفرقہ ڈالا روشن نشانی آنے کے بعد۔ یہودیوں نے بھی ڈالا، عیسائیوں نے بھی ڈالا، اور یہودیوں عیسائیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تفرقہ ڈالا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی وہ ہدایت آنے کے باوجود ایمان نہیں لائے، اور ان کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی تفرقہ ڈالا، اللہ معاف کرے۔ حل کیا ہے؟ حل ایک ہی ہے، کتاب و سنت کی پیروی، بینہ کی پیروی، سچا سیدھا راستہ ہے۔ تو فرمایا کہ اگر جہالت ہو تو اس جہالت کا علاج، اس گمراہی کا علاج بینہ سے ہو جاتا ہے، لیکن کئی دفعہ بینہ آنے کے بعد بھی لوگ تفرقہ بازی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہود و نصارہ اسی طرح تفرقہ بازی کا شکار ہوئے دلائل آنے کے بعد۔ اگر دلائل نہ ہوں تو پھر گمراہی جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اگر دلائل اور بینات موجود ہوں تب پھر گمراہی کی وجہ ہٹ دھرمی ہوتی ہے، تب پھر گمراہی کی وجہ ہٹ دھرمی اور بغیم بینہم، جس کو بغاوت کہا جاتا ہے، تو پھر اس کی وجہ بغاوت ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں یہود و نصارہ کا کئی جگہ پر ذکر فرما کر یہی ان کی خرابی بیان فرمائی ہے۔ سورہ آل عمران جو کہ عیسائیوں کے بارے میں اتری تھی، جب نجران کا وفد جو عیسائی تھا، جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ سے بحث و مباحثہ کرنے، تو اس وقت اللہ نے سورہ آل عمران اتاری تھی عیسائیوں کے جواب میں۔ تو سورہ آل عمران آیت نمبر 19 اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تو دین اسلام ہی ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، نہیں اختلاف کیا اہل کتاب نے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا، بغیا بینہم، بغاوت کرتے ہوئے آپس میں۔ علم آنے کے بعد اختلاف بغاوت کے نتیجے میں ہوتا ہے، ہٹ دھرمی، جیسے کوئی بندہ کہہ دے میں نہیں مانتا، اور علم سے پہلے اختلاف جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو پیچھے جہالت کی بات ہے، اگر جہالت ہے وہ تو بینہ سے دور ہو جائے گی، اور بینہ آنے کے بعد لوگ باز آ جائیں گے اپنے کفر سے۔ لیکن کئی دفعہ اگر اختلاف کی وجہ جہالت نہیں ہے، بغاوت ہے، تو پھر تو بینہ آنے کے بعد بھی بہت سارے لوگ تفرقہ بازی کا شکار ہوئے ہیں۔ ابھی آپ کو یہود و نصارہ کا ذکر کیا، حدیث مبارکہ میں ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِثْلًا بِمِثْلٍ، میری امت پر وہی حالات آئیں گے جس طرح بنی اسرائیل پر آئے، بالکل برابر برابر، یعنی میری امت بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلے گی۔ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، اس طرح۔ حَتَّىٰ لَوْ كَانَ فِيهِم مَّن نَكَحَ أُمَّهُ عَلَانِيَةً كَانَ فِي أُمَّتِي مِثْلُهُ، حتیٰ کہ اگر یہودیوں میں سے کسی نے اپنی ماں سے علانیہ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی بالکل اس طرح لوگ کریں گے۔ ان بنی اسرائیل افترقوا علی 71 ملتاً، بنی اسرائیل 71 فرقوں میں بٹے، وتفترق امتی، اور میری امت علی 73 ملتاً 73 فرقوں میں بٹے گی، کلھا فی النار، سب جہنمی ہوں گے، الا ملتا واحدہ، سوائے ایک ملت کے۔ فقیل لہ، آپ سے سوال کیا گیا، مل واحدہ، وہ ایک گروہ کون سا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی، وہ گروہ وہ ہے جو اس پر ہے جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں، جو میں اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے وہ جنتی ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تو قرآن و سنت کے پیروکار تھے، وہ قرآن و سنت کو چھوڑ کر تفرقہ بازی کے پیچھے نہیں پڑتے تھے۔ اس کے بعد تفرقہ بازی شروع ہو گئی، یہودیوں عیسائیوں کے نقش قدم پر مسلمان بھی چلنا شروع ہو گئے۔ اگر بچنا ہے تفرقہ بازی سے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ کار ہے قرآن و سنت کی پیروی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی کے نقش قدم پر چلنا۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، نہیں انہیں حکم دیا گیا تھا مگر یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، مخلصین له الدین، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، عبادت یعنی یہاں دین سے مراد عبادت ہے۔ نہیں انہیں حکم دیا گیا تھا، یعنی یہودیوں عیسائیوں کو نہیں حکم دیا گیا تھا الا لیعبدوا اللہ، مگر کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ یہودیوں عیسائیوں کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ اپنی مرضی کے پیچھے چلو، اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلو، لوگوں کو، اپنے علماء کو اپنا رب بنا لو،
ان کو یہ حکم نہیں دیا گیا تھا، ان کو تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، اللہ کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے۔ اللہ کی عبادت کیسے ہوتی ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کر کے صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے۔ نہیں ان کو حکم دیا گیا تھا مگر اللہ کی عبادت کا۔ یہ حصر ہے، جب نفی کے بعد اس بات آ جائے تو حصر ہوتا ہے، یعنی انہیں صرف اور صرف توحید کا حکم دیا گیا تھا، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا، حنفاء یک طرفہ ہو کر، یعنی اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کی جائے تو یہ اللہ کی عبادت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ یک طرفہ عبادت نہیں ہے۔ اللہ کی صحیح عبادت وہ ہے جو اللہ کی یک طرفہ عبادت ہو۔ اگر عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا جائے تو اللہ کی عبادت نہیں رہ جاتی، پھر یہ غیر اللہ کی عبادت ہو جاتی ہے۔ یک طرفہ جب اللہ کی عبادت ہوتی ہے تب پھر وہ توحید ہے، اللہ کو وہ مطلوب ہے۔ ورنہ اگر اللہ کے ساتھ ایک بندہ 90 دفعہ اللہ کی عبادت کرے، 10 دفعہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرے تو اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، وہ غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اللہ کی عبادت یک طرفہ ہوتی ہے۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرے نماز، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ دے، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہ دین ہے القیمہ۔ کیا مطلب؟ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، قیمہ سیدھی چیز کو کہتے ہیں، لیکن دین القیمہ سے کیا مراد؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ سیدھا دین ہے، لیکن یہ اس کا صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اگر یہ سیدھا دین ہو تب پھر یہ موصوف صفت ہونا چاہیے، تب پھر دین پہ پیش ہے تو القیمہ پہ بھی پیش ہونی چاہیے، پھر ہونا چاہیے وَذَلِكَ دِينٌ قَيِّمَةٌ، یہ سچا یہ سیدھا دین ہے، لیکن یہاں ہے وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہ تو مضاف مضاف الیہ ہے، یہ دین ہے القیمتی۔ قیمہ یہ صفت ہے ایک موصوف کی، اور موصوف محذوف ہے، اور موصوف کیا ہے؟ ملت، امت، یعنی گویا کہ اصل عبارت اس طرح ہے وَذَلِكَ دِينُ الْأُمَّةِ الْقَيِّمَةِ یا وَذَلِكَ دِينُ الْمِلَّةِ الْقَيِّمَةِ، یعنی یہ دین ہے ایک مضبوط قسم کی ملت کا، ایک بہترین قسم کی امت کا دین یہ ہوتا ہے۔ بہترین امت کا دین یہ ہوتا ہے جس کا اس آیت کے شروع میں ذکر ہوا، اللہ وحدہ لا شریک کی خالص ہو کر عبادت کی جائے، نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے۔ یہ بامحاورہ طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ مضبوط دین ہے، لیکن لفظی ترجمہ یہ نہیں ہے۔ لفظی ترجمہ اس کا یہ بنے گا یہ ایک مضبوط ملت کا دین یہ ہوتا ہے، ایک بہترین امت کا دین یہ ہوتا ہے، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ تو یہ وہی بات ہے جو قرآن کریم میں ہم جگہ جگہ پڑھتے ہیں کہ ہمارا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ اللہ نے ہمیں بھی صرف اپنی عبادت اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ نے پچھلی امتوں کو بھی، یہود و نصارہ کو بھی صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، اور اسی لیے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم نے اس کی طرف یہی وحی کی کہ صرف اللہ وحدہ لا شریک معبود برحق ہیں، انہی کی عبادت کی جائے۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا اور ہر رسول کی دعوت ایک ہی تھی أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے اور طاغوت سے بچا جائے۔ طاغوت سے کیا مراد ہے؟ غیر اللہ کی عبادت، یعنی اللہ وحدہ لا شریک کی اکیلے عبادت کی جائے، اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، شائبہ بھی نہ ہو اللہ کے ساتھ کسی کو شراکت کا، اللہ کے ساتھ کسی کو پکارا نہ جائے۔ اس آیت کریمہ سے امام شافعی اور بڑے بڑے ہمارے سلف علماء نے ثابت کیا ہے، کیونکہ یہ آیت کریمہ ملک صاحب یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے، ملک صاحب آپ سن رہے ہیں؟ ذرا تھوڑی توجہ کریں۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اللہ نے ہم سے جو تقاضا کیا ہے، یہ بہت اہم بات ہو رہی ہے، اور ہم نا اصل میں بہت اہم بات جو میں بتانے لگا ہوں نا، یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اللہ کا ہم سے اور پچھلی امتوں سے تقاضا کیا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے۔ جس طرح دوسری آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں کہ مقصد زندگی صرف اللہ کی عبادت ہے، اس آیت کریمہ سے امام شافعی دیگر بڑے بڑے ائمہ نے استنباط کیا ہے کہ ایمان کے اندر اعمال شامل ہیں۔ گویا کہ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ لوگوں کو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا، جو عین ایمان ہے،
عین توحید ہے۔ اب بہت بڑا ایک گروہ ہے اس امت کا جو اعمال کو ایمان کے اندر شامل نہیں مانتا، وہ کہتا اعمال الگ ہیں ایمان الگ ہے، اعمال کی کمی بیشی سے ایمان کم و بیش نہیں ہوتا، ایمان جو ہے وہ ایک حالت پہ برقرار رہتا ہے، اعمال جو ہیں وہ ایمان سے خارج ہیں۔ امام شافعی اور ہمارے جو بڑے بڑے ائمہ ہیں اور سلف صالحین ہیں، انہوں نے اس آیت کریمہ سے اور دیگر بہت ساری آیات ہیں قرآن کریم کی، ان سے انہوں نے ثابت کیا کہ اعمال ایمان کے مسمى کے اندر شامل ہیں۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اہل کتاب کو اور ہمیں بھی اللہ نے صرف ایک بات کا حکم دیا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے، حنفاء، یک طرفہ ہو کر، یعنی ایمان کی بات ہو رہی ہے، اور ایمان کے ساتھ اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کا ذکر کیا، گویا کہ صلاۃ اور زکوٰۃ ایمان کے اندر شامل ہے۔ امام شافعی اور دیگر ائمہ نے اس آیت کریمہ کو پیش کر کے وہ کہتے ہیں یہ آیت بہت بڑی دلیل ہے، یہ اکیلی آیتیں ہیں اور بہت ساری آیات ہیں، وقت ختم ہو گیا، کبھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ ایمان کے اندر اعمال شامل ہیں، اور اعمال کی کمی بیشی سے ایمان کم و بیش ہوتا ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ جب قرآن کریم پڑھا جائے ایک مومن پر تو مومن کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، مومن وہ ہے جب اس پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جائیں مومن کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ تو ایمان کے مسمى کے اندر، توحید کے اندر، ایمان باللہ کے اندر صلاۃ اور زکوٰۃ بھی شامل ہے۔ صلاۃ اور زکوٰۃ ایمان سے الگ نہیں ہے، یہ ایمان کے اندر شامل ہے، اور ایمان جو ہے وہ اصل میں دل کی تصدیق، زبان کے قول اور ہمارے جو اعضاء ہیں، ہمارے جو جوارح ہیں، ان کے عمل کا نام ہے۔ یہ تینوں چیزیں ایمان کے اندر شامل ہیں، دل کی تصدیق، زبان سے اقرار، اور جس کو کہتے ہیں تصدیق باللسان وقول، تصدیق بالجنان وقول باللسان وعمل بالارکان، جس کو ہمارے سلف صالحین کہتے تھے الایمان قول و عمل، ایمان قول اور عمل دونوں کا نام ہے۔ ایمان صرف قول نہیں ہے، اگر ایمان صرف قول ہو، عمل اس کے اندر شامل نہ ہو، تو پھر منافق بھی بہت بڑے مومن ہیں، منہ سے تو وہ بھی اپنے آپ کو مومن کہتے تھے۔ ایمان کا پتہ لگتا ہے عمل سے، خاص طور پہ آزمائش کے وقت، نماز کوئی بندہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، زکوٰۃ کوئی بندہ دیتا کہ نہیں دیتا، اور یہ مضبوط امت کا دین ہے، مضبوط ایک بہترین امت کا دین یہ ہونا چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ في رحمه تحلو الحياة شوقا